تو رک جاتے سبحان اللہ، اور کہتے کہ میں اپنے رسول کا مقام بتاتا ہوں، سبحان اللہ، میں اپنے پیارے حبیب کا مقام بتاتا ہوں، میرے نبی کا مقام سنو، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے سنو. وجد میں آ جاتے تھے، کیفیت میں آ جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہی آیت آ گئی، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. بہت غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض، زمین پر چلنے والا کوئی نہیں ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جانور نہیں ہے. وما من دابۃ فی الارض، زمین پر چلنے والا کوئی جانور نہیں. بہت غور سے سنیں ناظرین کرام، بہت غور سے سنیں، بہت غور سے. شیراز خان صاحب بہت غور سے سنیں، سید سجاد عامری، نوری فاؤنڈیشن والے، اور نگاہی شاہ صاحب آپ بھی بہت غور سے سنیں. جناب وراثت اللہ شاہ صاحب بہت غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. زمین پر چلنے والا ہر جانور، زمین پر چلنے والا ہر جانور، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور اپنے پروں کے ذریعے فضا میں اڑنے والا ہر پرندہ، ہر چرند اور ہر پرندہ. غور سے سنیں اللہ کیا فرماتا ہے، جتنے بھی زمین پر چلنے والے جانور ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھینسا ہے، بھینس ہے جی، اور جناب بھالو ہے، اونٹ ہے، چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک. میرے والد فرماتے تھے ہمیشہ، چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، مچھر سے لے کے شتر مرغ تک. شتر مرغ آپ سمجھتے؟ شتر مرغ، آسٹرچ، اس کا گوشت کھانا جائز ہے؟ شتر مرغ کا گوشت کھانا جائز ہے؟ جائز ہے. اس کا انڈا کھانا جائز ہے؟ جس کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا انڈا کھانا جائز ہے. جس کا گوشت کھانا جائز ہے، حلال ہے، اس کا دودھ پینا جائز ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ مچھر سے لے کے شتر مرغ تک اور چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک کا ذکر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ زمین پر چلنے والا ہر جانور، خواہ وہ معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو، یعنی اس کا گوشت کھانا حلال ہو یا حرام ہو، زمین پر چلنے والا ہر جانور. اور فضائے آسمانی میں اڑنے والا، ہوا میں اڑنے والے پرندے، خواہ وہ پرندے اونچا اڑنے والے ہوں یا تھوڑی دور اوپر اڑنے والے. مرغ یہ زیادہ اوپر نہیں اڑتے. یہ مور نہیں ہے، زیادہ اوپر نہیں اڑتے. تو پرندے، ہر قسم کے پرندے، ہر قسم کے چرندے، ہر قسم کے درندوں کا گوشت کھانا حرام ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمام پرندے، درندے، چرندے، یہ سب جانور الا امم امثالکم، اے انسانوں تمہاری ہی طرح قبیلے ہیں، تمہاری طرح برادریاں ہیں، تمہاری طرح جماعتیں ہیں، قومیں ہیں، خاندان ہیں. تم جیسا خاندانوں میں بٹے ہوئے ہو کہ بھئی یہ شیخ صاحب ہے، شیخوں کا خاندان ہے، یہ پٹھانوں کا خاندان ہے، یہ خان صاحبان کا خاندان ہے، یہ شیخوں کا خاندان ہے، شیوخ کا خاندان ہے، یہ جو ہے سادات کا خاندان ہے نا، یہ سادات کا گھرانہ ہے، وہ شیخوں کا گھرانہ، وہ پٹھانوں کا گھرانہ، یہ ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں تم جس طرح قبیلوں میں، خاندانوں میں، ذاتوں میں بٹے ہوئے ہو، رنگوں میں، نسلوں میں بٹے ہوئے، اسی طرح جانور بھی بٹے ہوئے ہیں. کوئی کوا ہے، کوئی کبوتر ہے، کوئی مور ہے، کوئی مرغ ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی زرافہ ہے، کوئی اونٹ ہے، کوئی شیر ہے. تم جیسے ہو اے انسانوں ویسے ہی تمام چرندے، درندے
اور پرندے ہیں. کیا مطلب؟ تم جانوروں کی طرح ہو، یہ فرما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. جانوروں میں خنزیر بھی ہے، زمین پر چلنے والا جانور ہے نا، کتا بھی ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر چلنے والا کوئی جانور نہیں اور کوئی اڑنے والا ہوا میں پرندہ نہیں، مگر اے انسانوں یہ سب درندے اور پرندے اور چرندے تمہاری طرح امتیں ہیں، تمہاری طرح خاندان ہیں. اب دیکھیے ہم بھی کھاتے ہیں، چرندے درندے پرندے بھی کھاتے ہیں. ہم میں بھی افزائش نسل ہوتی ہے، نسل کشی ہوتی ہے، ان میں بھی ہے. ہم میں بھی مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے ہوتے ہیں، ان میں بھی مادہ اور نر کے ملاپ سے بچے ہوتے ہیں. ہماری عورتیں بھی اپنی بچوں کی بچپن میں نگہداشت کرتی ہیں، نگرانی. وہ جانوروں میں بھی مائیں جو ہیں، مادائیں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں تمہاری طرح ہیں یہ چرندے درندے پرندے. تو کیا ہم کتے کے برابر، کتے کے جیسے ہو گئے؟ ہم گدھے کے جیسے ہو گئے؟ ہاں، جاندار ہونے کے اعتبار سے ہم اور وہ کچھ اشتراک رکھتے ہیں. ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں. ہم بھی زیرو ہیں، وہ بھی زیرو ہیں. ہم میں بھی جان ہے، ان کے اندر بھی جان ہے. بس سمجھ میں، ہم میں بھی نسل کشی ہے، ان کے اندر بھی ہے، تناسل و توالد کا سلسلہ. تو کچھ چیزیں ہم میں ان میں پائی جاتی ہیں. اس کی وجہ سے اللہ نے فرما دیا کہ تم جیسے ہو اے انسانوں، جانور بھی ویسے ہی ہیں، تمہاری طرح وہ بھی خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ بھی مختلف نسلوں میں بٹے ہوئے ہیں. بس سمجھ میں. لیکن کہاں انسان اور کہاں گدھا، کہاں انسان اور کہاں گھوڑا، کہاں انسان اور کہاں ہزاروں گھوڑوں کا مالک ایک انسان ہوتا ہے، ہزاروں گدھوں کا مالک ایک انسان ہوتا ہے. کتنے مرغوں کا مالک ہے. ہمارے پاس مرغ تھے، کتنے مرغ تھے، ہم مالک تھے. بات سمجھ میں. کتنی مرغیاں ہوتی ہیں، ان کا مالک جو 50 500 1000 5000 10,000 مرغیوں کا مالک جو ہے ایک انسان ہوتا ہے. تو انسان اگرچہ کے بعض اوصاف انسان میں اور جانوروں میں مشترک ہیں، لیکن انسان ہے، مین کائنڈ ہے، اور جانور ہے. اسی طرح حضور کی بشریت کو دیکھ کر ہم کہنا کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں، یہ بہت بڑی نادانی ہے. ان کی بشریت ہے، ان کی بشریت ایسی بشریت ہے کہ ان کے جیسا بشر کوئی پیغمبر نہیں. حضور بھی بشر ہیں اور تمام پروفیٹس، تمام پیغمبر بھی بشر ہیں، لیکن حضور ایسے بشر ہیں کہ ان کے جیسی بشریت کسی پیغمبر کو نہیں ملی. حضور ایسے بشر ہیں کہ وہ بشریت کے ساتھ پلک جھپکنے کے اندر ام ہانی کے گھر سے خوابہ خوسین میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر پلک جھپکنے کے اندر ہی خوابہ خوسین سے ام ہانی کے گھر آ جاتے ہیں. حضور ایسے بشر ہیں کہ 3 دن مسلسل دن اور رات روزہ رکھتے ہیں. اس کے بعد ایک مرتبہ 5 دن مسلسل روزہ رکھتے ہیں. 7 دن کا روزہ رکھتے ہیں. 7 دن کا حضور مسلسل روزہ رکھتے ہیں. دن میں بھی کچھ نہیں کھاتے، رات میں بھی کچھ کھاتے نہیں پیتے نہیں. وہ کیسے بشر ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کیسے بشر ہیں؟ تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. اللہ تعالیٰ بھی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ نہیں آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے. میرے حضور بھی اپنے دل سے جاگتے رہتے ہیں. آپ کا قلب جو ہے نہ اونگ کرتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھوں سے سو جاتے ہیں میرے حضور. سبحان اللہ. کیوں سوتے ہیں؟ کہ سونا بھی ان کی سنت بن جائے، اور ان کے عشاق ان کی سنت سمجھ کر سو جائے. اگر وہ نہ سوتے تو صدیق اکبر کیسے سوتے؟ جو کام میرے حبیب نے نہیں کیا میں بھی نہیں کروں گا، سوچ کے صدیق اکبر نہ سوتے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضور بشر ہیں، لیکن ایسے بشر ہیں کہ ان کے جیسا کوئی بشر اب تک پیدا ہوا ہے نہ آئندہ پیدا ہوگا.
انت البشر لاک البشر یاقوتۃ بین الحجر، یا رسول اللہ آپ بشر ہیں لیکن کیسے بشر ہیں کہ جس طرح یاقوت بھی پتھر ہے لیکن دوسرے پتھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دوسرے پتھر 5 روپے کو 100 آئیں گے اور یاقوت ایسا پتھر ہے جناب کہ 5 لاکھ کو اتنا سا یاقوت ملتا ہے. اس یاقوت کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں تامل میں؟ مانک کم. مانک کم. ہاں تو کیا کر رہا تھا؟ اسے ہندی میں کہتے ہیں مانک. چک منگلور میں سبحان اللہ سبحان اللہ مانک دھارا ہے پہاڑ پر. تو عرض کر رہا تھا، سمجھ گئے؟ اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں تمہارے جیسے خاندان ہیں جانوروں میں بھی پرندوں میں بھی. تو کیا ہم پرندوں کے جیسے ہیں؟ کیا ہم کوے اگر کوئی کہے کوے ادھر آ تو کوے کے جیسا ہے. اگر کوئی میں کسی کو کہوں اے گدھے کی طرح انسان برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکتا. تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو دیکھ کے سمجھتے کہ وہ ہم جیسے نہیں، وہ ہم جیسے نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم خود سوال کرتے ہیں، حضور خود صحابہ سے سوال کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے 100 میں وصال رکھا. 3 دن مسلسل حضور نے روزہ رکھا. کیسے روزہ رکھا؟ ایک دن روزہ شروع کیا آپ نے، طلوع صبح صادق سے روزہ شروع ہوا، غروب آفتاب ہو گیا لیکن آپ نے روزہ نہیں کھولا، افطار نہیں کیا. ساری رات گزر گئی، حضور نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، روزہ نہیں کھلا. پھر دوسرا دن آ گیا، حضور روزے سے ہیں. رات آ گئی، حضور روزے سے ہیں. تیسرا دن آ گیا، 3 رات 3 دن حضور نے 100 میں وصال رکھا. مسلسل روزہ رکھنا، یہ کئی دنوں کا روزہ رکھنا، یہ 100 میں وصال کہلاتا ہے. حضور نے 3 رات 3 دن کا بھی روزہ رکھا، 5 رات 5 دن کا بھی روزہ رکھا، 7 رات 7 دن کا بھی روزہ رکھا. تو ایک مرتبہ حضور نے 100 میں وصال رکھا، صحابہ نے دیکھا حضور نے 100 میں وصال رکھا ہے، صحابہ نے بھی روزہ رکھ لیا. کہاں صحابہ کہاں حضور؟ صحابی ہے، حضور ہے. صدیق اکبر ہیں، محمد رسول اللہ ہے. صدیق پروانے ہیں، حضور شمع ہے. شمع پر مر مٹنا پروانے کا کام ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں، کیا زندہ جاوید شعر کہا ہے ڈاکٹر اقبال نے. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ایک صاحب کہتے پھرے، ایک صاحب 1973 کی بات، 1973 کی بات ہے. ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے کیا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. میں کہہ رہا ہوں بھائی صاحب حضور ایسا نہیں ہے. پروانے، یہ بانگے درا کا شعر ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہی کتاب میں بھی میں نے دیکھا اور یہی میں نے اپنے استاد میرے پیر میرے والد گرامی کی زبان سے بھی بارہا سنا. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہی سنا. یہ صاحب مدرس والے نہیں، ہم تم کی بولنے والے. انہوں نے کہا کہ نہیں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. یہ بولتے رہے. آخر میں اب نہیں بولتے، کب تک بولتے رہے نہیں معلوم. اب انہوں نے بولنا چھوڑ دیا. ہم تو اس وقت سے ہی بول رہے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ صحابہ نے بھی 100 میں وصال رکھ لیا. تقریر ختم کر رہا ہوں، آپ حضرات بور ہو رہے ہیں، تقریر ختم کر رہا ہوں. صحابہ نے بھی 100 میں وصال رکھ لیا. حضور کہاں، صحابہ کہاں؟ ان کی حالت غیر ہو گئی، حالت کمزور ہو گئے. مسلسل روزہ رکھنا
یہ ان سے نہ ہو سکا. صحابہ حضور نے پوچھا، حضور بھی روزے سے ہیں لیکن حضور حشاش اور بشاش ہے، حضور خوش ہیں، حضور میں کوئی کمزوری نہیں ہے، چہرہ آفتاب کی طرح. سبحان آفتاب اللہ، کہاں، آفتاب سے زیادہ چمک رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آفتاب کو دیکھنا خدا کو دیکھنا نہیں. حضور کے چہرے کا آفتاب ایسا آفتاب ہے کہ اس آفتاب کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے. خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کی حالت غیر ہو گئی، پریشان ہو گئے. حضور نے پوچھا، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری حالت غیر ہو گئی ہے، تم کمزور نظر آ رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ 100 میں مثال آپ نے رکھا ہے، ہم نے بھی رکھا، اس لیے ایسا ہو گیا، ہمارا حال ایسا ہو گیا. تو حضور نے فرمایا، ایکم مثلی لستو انی لستو کحیاتکم، تم میں کون مجھ جیسا ہے، تم میں کون مجھ جیسا ہے. یہ حدیث سن کر بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں. استغفر اللہ، استغفر. حضور فرماتے ہیں تم میں کون، صحابہ جیسی جماعت سے کہہ رہے ہیں، صحابہ کی جماعت سے کہہ رہے ہیں. 15ویں صدی کے مسلمانوں سے نہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں کون مجھ جیسا ہے. انی لستو کحیاتکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. معلوم حضور بشر ضرور ہیں لیکن ان کے جیسا کوئی بشر نہیں. پر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما.